محمد بن قاسم رحمتullah علیہ اسلامی تاریخ کے ان درخشاں ستاروں میں سے ہیں جنہوں نے کم عمری میں ایسا کارنامہ انجام دیا جس نے بر صغیر کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ وہ ایک نہایت باوقار، سنجیدہ اور عدل پسند نوجوان تھے، جن کی تربیت بچپن ہی سے اسلامی اصولوں اور نظم و ضبط پر ہوئی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ وقار اور آنکھوں میں مقصد کی روشنی جھلکتی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں طاقت کو کبھی غرور کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اسے ذمہ داری سمجھا۔ یہ وہ دور تھا جب سندھ کی سرزمین پر راجہ داہر کی حکومت تھی۔ اس کے دور میں عام لوگ ظلم، ناانصافی اور جبر کا شکار تھے۔ خاص طور پر مسلمانوں اور کمزور طبقے پر سختیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اسی دوران عرب تاجروں کی ایک کشتی، جس میں مسلمان عورتیں اور بچے بھی سوار تھے، سندھ کے ساحل کے قریب لٹی گئی۔ ان معصوم لوگوں کو قید کر لیا گیا اور ان کی فریادیں دور دراز علاقوں تک پہنچیں۔ یہ خبر جب عراق کے گورنر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس نے فوری طور پر راجہ داہر کو خط لکھا اور قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، مگر داہر نے نہ صرف انکار کیا بلکہ غرور اور طاقت کے نشے میں اس مطالبے کو نظر انداز کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فیصلہ ہو چکا تھا کہ سندھ کی سرزمین پر انصاف قائم کرنے کے لیے ایک مہم روانہ کی جائے گی۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو اس مہم کی قیادت سونپی۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 17 برس تھی، مگر ان کی بصیرت، حکمت اور دیانت پر کسی کو شک نہ تھا۔ انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کرتے وقت اللہ پر مکمل بھروسہ کیا اور واضح کیا کہ یہ جنگ ذاتی مفاد یا دولت کے لیے نہیں، بلکہ مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے ہوگی۔ محمد بن قاسم نے لشکر کی روانگی سے قبل فوج کو سخت ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی عورت، بچے، بوڑھے یا عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ جو ہتھیار ڈال دے اسے امان دی جائے۔ یہ احکامات اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ محض فاتح نہیں بلکہ ایک عادل حکمران بننے آئے تھے۔ سفر کے دوران کئی دشوار راستے آئے، مگر محمد بن قاسم ہر مرحلے پر صبر اور حکمت سے کام لیتے رہے۔ ان کا رویہ فوج کے لیے مثال تھا۔ وہ خود سب سے آگے ہوتے، مشکلات میں سب سے پہلے شریک ہوتے اور کامیابی کا صحرا کبھی اپنے سر نہیں باندھتے تھے۔ جب لشکر سندھ کی سرزمین میں داخل ہوا تو سب سے پہلے دیبل کا قلعہ سامنے آیا۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا اور راجہ داہر کی فوج کو اس پر بڑا ناز تھا، مگر محمد بن قاسم نے جلد بازی کے بجائے حکمت عملی اپنائی۔ چند دن کے محاصرے کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ فتح کے بعد انہوں نے اعلان کروایا کہ کسی عام شہری کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ دیبل کی فتح کے بعد لوگ حیران تھے۔ انہوں نے ایسا فاتح پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جو بدلہ لینے کے بجائے انصاف بانٹ رہا ہو۔ محمد بن قاسم نے بازار کھلوائے، لوگوں کو تحفظ دیا اور نظم و نسق قائم کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دل جیتے گئے۔ راجہ داہر کے ساتھ فیصلہ کن جنگ دریائے سندھ کے قریب ہوئی۔ یہ ایک سخت جنگ تھی، مگر آخرکار راجہ داہر مارا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد بھی محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے انتقام کا کوئی راستہ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے عام لوگوں کو مذہبی آزادی دی اور ان کے رسم و رواج کا احترام کیا۔ ایک نہایت مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک مقامی شہری نے محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے خلاف شکایت درج کروائی کہ اس کے گھر پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے عدالت میں عام شہری کی طرح پیش ہوئے۔ قاضی نے شہری کے حق میں فیصلہ دیا اور محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے بغیر کسی تردد کے فیصلہ قبول کیا۔ یہ منظر لوگوں کے لیے حیران کن تھا۔ محمد بن قاسم کی حکومت میں عدل، سچائی اور دیانت بنیادی اصول تھے۔ ان کی سادگی، نرم گفتاری اور انصاف نے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عزت پیدا کی، مگر افسوس کہ دربار کی سیاست اور حسد نے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے بعد حالات بدل گئے۔ محمد بن قاسم کو واپس بلایا گیا۔ انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے حکم مانا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے۔ واپسی پر انہیں قید کر دیا گیا اور سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک عظیم سپہ سالار جس نے تاریخ بدل دی تھی، خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر اس کی داستان ختم نہیں ہوئی۔ محمد بن قاسم آج بھی زندہ ہیں، انصاف کی مثال میں، کردار کی طاقت میں اور اس سبق میں کہ اصل فتح تلوار نہیں بلکہ عدل سے حاصل ہوتی ہے۔